اور صرف دادی بتاتی ہیں کہ وہ دسمبر کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے. کچھ ان کا اندازہ تھا جیسا بھی تھا. تو چلے یوں سمجھ لیں کہ 5 دسمبر 1898 کو ملیح آباد میں جنم لینے والے جوش، جنہوں نے محض 9 برس کی عمر میں پہلا شعر کہہ کر ادب کی دنیا میں ایک نئی دھر سے قدم رکھ دیا تھا. شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، شاعری کیوں نہ راس آئے مجھے، یہ میرا فن خاندانی ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جوش صاحب کو ہمیشہ اپنے اخلاق پر فخر رہا، اور خصوصاً اپنے پردادا حسام الدولہ تحور جنگ نواب فقیر محمد خان گویا کے حوالے سے انہوں نے بہت تفاخر اور خوشی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ ان کے پردادا صاحب دیوان شاعر تھے، انوار سہیلی کے خالق تھے. اور انوار سہیلی کا جو میں نے بیک گراؤنڈ پڑھا اور اس کا پس منظر جو میری نظر سے گزرا لوگوں کی تحریر کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ انوار سہیلی کے تقریباً 7 سے 8 ایڈیشن ان کی زندگی میں نہیں بلکہ 8 ایڈیشن شائع ہوئے، اور اس کا آخری ایڈیشن جو کہلاتا ہے وہ 1888 کا ہے. اور عدیل جیدی صاحب، آپ کی توسطی سے بڑی حیران کن اور خوشی کی بات میں بتاؤں گی کہ میری والدہ انور بیگم فقی جو کہ بامبے اور پونا سے تعلق رکھتی تھی اور وہ واڈیا کالج میں پڑھ رہی تھی، تو بہت برسوں بعد میری والدہ نے مجھے بتایا، کیونکہ فارسی بھی ان کا مضمون تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی ہمارے کورس میں نواب فقیر محمد خان گویا کا سلیبس میں ان کا کلام شامل تھا. تو یہ بھی کچھ بہت عجیب سی بات ہے کہ ان کی جوش صاحب کی بہو نے بھی ان کا کلام پڑھا. یہ بہت ہی فخر کی بات ہوتی ہے کہ جوش صاحب، ان کے والد، ان کے دادا، پردادا، تمام کے تمام صاحب دیوان شاعر گزرے. اور جوش صاحب کا جہاں تک دیکھیں تعلق ہے کہ جوش صاحب کو بہت کم عمری سے لکھا، اور وہ روح ادب چونکہ ان کی پہلا مجموعہ کلام تھا. اور وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات والی بات تھی کہ جن جن لوگوں نے ان کا مقدمہ لکھا اور جو ان کے حوالے سے باتیں کی، تو وہ ایک بات معلوم ہوتی تھی کہ حضرت اقبال کے زمانے میں ایک نئی دھڑ کے ساتھ اپنا ایک طرز فکر الگ لے کر ایک انسان، ایک نوجوان ابھر رہا ہے. اور علامہ اقبال نے بھی ان کی بہت تعریف کی، عبدالعظیم سرر ہیں اور اکبر الہ آبادی وغیرہ. تو اس وقت ظاہر انسان کو خود اپنا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس مقام پر ہے، وقت اس بات کا تعین کرتا ہے. اور جوش صاحب جب کہتے ہیں کہ 100 سال بعد آئے گی جس کی زمین پہ فصل، میں بد نصیب وہ ثمرے نہ رسیدہ ہوں. اب دیکھیں ادھر ان کو جو اندازہ تھا کہ وہ 100 سال کے بعد شاید، وہ بھی ان کو یقین نہیں ہوتا، اور اپنی زندگی میں وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں شاعر ہوں بھی یا نہیں. اور یہ وقت اس بات کا تعین کرتا ہے. تاریخ وقت گزرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھنگالا جاتا ہے، ایک میزان پہ تولا جاتا ہے، اس کے بعد اس شاعر کا مقام متعین ہوتا ہے کسی جگہ پہ. اب جوش صاحب کا چونکہ یہ یوم ولادت ہے، تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں کہ جوش صاحب کا، اس کو آپ کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم زیدی صاحب کے، جس کو ہم ریوائول کہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں کیا کہیں گے مناسب جو لفظ اس کا، کہ ان کا ریوائول ہو رہا ہے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس وقت آپ بھی موجود ہیں وہاں پر، اور ہم بھی، میں بھی ان کی پوتی ہوں، اور ہمارے سامنے ان کا ریوائول شروع ہو چکا. جوش صاحب کو سمجھنے میں وقت لگا یا ان سے کوتاہی برتی گئی، تساہل کیا گیا، مجھے اس کے بارے میں زیادہ میں صنعت کے ساتھ بات کرتی. لیکن جوش صاحب ایک ان کے ساتھ سر پہ نظر کر کے آپ گزر نہیں سکتے ہیں. جوش صاحب ایک آفاقی شخصیت ہے. اگر وہ ایک طرف مناظر فطرت ہیں
تو وہ شاعر مزدور بھی ہے، شاعر انسانیت بھی ہے. حب اہل بیت کا جو ثبوت بیان ثبوت ان کے وہ مرثیے ہیں، وہ مسدس ہیں، جن میں انہوں نے حضرت امام حسین کے حوالے سے ان کی شہادت کو ایک بہت بڑی عظیم کاز کے طور پہ دیکھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ بھی جو آہو شیون کرتے ہیں اس کے بجائے اس قربانی کے جذبے کو دیکھیں جس کے تحت جس کے نظریے جس دین کی پاسداری کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس کاز کو لے کے آپ چلیں اور رونے دھونے کے بجائے ان کو آپ داد دیں. اور حضرت امام حسین نے موت کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ موت کو کیسے گلے لگایا جا سکتا ہے اتنے بڑے کاز کے لیے. تو جوش صاحب کا فیلڈ اتنا بڑا ہے زیدی صاحب کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں 10 ان کے دیوان کھنگال لوں اور چیزیں دیکھ لوں، لیکن میں یہ تعین نہیں کر پاتی اور آخر میں صرف اس نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ جوش صاحب کا جو جذبہ ہے یا ان کا دین ہے یا ان کا ایمان ہے وہ انسانیت ہے. وہ صرف انسان سے محبت کرتے ہیں بلا تفریق.